اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کے؟ انشاءاللہ تعالیٰ امید خیریت سے ہوں گی، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم لوگ دیکھیں گے مخارج عامہ اور مخارج خاصہ۔ ٹھیک ہے، مخارج عامہ اور مخارج خاصہ۔ مخارج عامہ اور مخارج خاصہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 ہمارے پاس آ رہا ہے الجوف۔ الجوف کیا ہے؟ مخرج خاص ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ خاص مخرج ہے، اس کو کہیں گے مخرج خاصہ، عام نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے ہمارا ادا ہوتا ہے الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ، ٹھیک ہے، یہ ہوتے ہیں مد اصلی، ان کو کہا جاتا ہے مد اصلی۔ الف سے پہلے زبر ہوگی، واو ساکنہ سے پہلے پیش ہوگا، یائے ساکنہ سے پہلے زیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ الف سے پہلے زبر، الف کے اوپر کچھ نہیں ہوگا، اگر کچھ ہوگا تو پھر وہ الف نہیں ہوگا، وہ پھر حمزہ ہو جائے گا، اس لیے الف ہوگا خالی، اور واو ہوگا ساکن اس سے پہلے پیش، اور یا ساکن اس سے پہلے زیر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے الحلق۔ الحلق آپ کو پتہ ہے الحلق کسے کہا جاتا ہے؟ حلق کو کہا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ بھی مخرج کون سا ہے؟ یہ بھی مخرج خاص ہے، خاص مخرج۔ اور اس خاص مخرج سے حروف کتنے ادا ہوتے ہیں؟ یہاں سے بھی 6 حروف ادا ہوتے ہیں، 6 حروف۔ کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ٹھیک ہے، یہاں سے بھی 6 حروف ادا ہوتے ہیں، یہاں سے کتنے ہوتے ہیں؟ 3، یہاں سے 6۔ اب یہاں پہ ان کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے جو یہ والا ہے نا حمزہ ہا جہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اقصی الحلق، اقصی الحلق، اور یہ ہے وسط الحلق، اور یہ ہے ہمارا ادنا حلق، ٹھیک ہے۔ اقصی حلق، وسط حلق، ادنا حلق، یہ جہاں سے ادا ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہو، دیکھیں یہ جیسے ہمارا گلا ہوتا ہے نا، ایک چیز یہاں سے ادا ہوگی، دوسری یہاں سے، تیسری بالکل یہاں سے، یہ منہ کے برابر کا جو حصہ ہوگا یہاں سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ وسط تو درمیانہ پن، اور یہ ہمارا بالکل نیچے کا حصہ جو ہمارے سینے کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اللسان۔ اللسان، اللسان جو ہے نا یہ تھوڑا سا ہمارا بہت بڑا چیپٹر ہے، اس لیے ہم اس کو نا آخر میں دیکھیں گے، لیکن یہ بھی ہمارا کون سا مخرج ہے؟ مخرج خاص ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے الشفتان۔ میں نیچے لکھوں گی، اب اس کو نیچے نہیں لکھوں گی، ادھر لکھ رہی ہوں تاکہ وہ پھر اللسان یا پھر اللسان کو ہم اس پیج پہ لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ الشفتان، الشفتان۔ الشفتان بھی دیکھیں یہاں سے ہمارے یہ بھی مخرج کون سا ہے؟ مخرج خاصہ ہے، یہ بھی مخرج خاصہ۔ اور یہاں پہ ہمارے حروف جو ادا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 4۔ سب سے پہلے با، پھر میم، پھر واو، ٹھیک ہے، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ ہونٹوں سے، اور یہ دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں الشفتان۔ ان کا جو مخرج ہے اس کا نام ہے الشفتان، ٹھیک ہے۔ باقی ایک حرف اور بھی ادا ہوتا ہے جس کا نام ہے فا۔ فا جو ہے نا یہ ہمارا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا یہ ہوتا ہے ہمارا نچلے ہونٹ کے پیٹ سے ادا، ٹھیک ہے۔ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ نچلے ہونٹ کے پیٹ سے، تو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے بطن الشفۃ السفلی، بطن یعنی پیٹ، الشفۃ، الشفۃ السفلی، ٹھیک ہے، بطن الشفۃ السفلی، بطن یعنی پیٹ، الشفۃ یعنی درمیانہ، سفلی الشفۃ یعنی ہونٹوں کا، السفلی پیٹ، درمیانے ہونٹوں کا پیٹ، جیسے یہ ہمارا نچلے ہونٹ، یہ والا نچلا ہونٹ ہوتا ہے نا ایک، تو یہاں سے ادا ہوتا ہے فا۔ فا اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ یہاں سے ادا ہوتا ہے بطن الشفۃ السفلی سے، ٹھیک ہے۔ ہونٹ اس طرح ہوتے ہیں، ایک اوپر کا، ایک پھر نیچے کا، اور یہ یہاں سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام ہے بطن الشفۃ السفلی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے الخشیوم۔ الخشیوم، الخشیوم، الخشیوم کیا ہے ہمارا؟ یہ بھی ہمارا مخرج خاصہ ہے، مخرج خاصہ، اور یہاں سے ہمارا ادا ہوتا ہے خالی غنہ، ٹھیک ہے،
جو بھی غنہ ہوتا ہے نا، جیسے کہ نون مشدد پر ہو، میم مشدد پر ہو، نون اور میم پر، نون میم کے اندر اپنی صفت غنہ کی نا، تو یہ صفات کے ساتھ ہی ہوتا ہے. جب ہم اس کی صفات دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو ان کے اندر اپنا غنہ ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے اندر یہ غنہ ہوتا ہے. اور یہ یہاں کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ الخشیوں سے، ٹھیک ہے. اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، بس یہ 2 ہی ہیں. تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہے، یاد کرنا آسان ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اللسان کو. اللسان کے پاس تھوڑی سی ہیں چیزیں نا. اللسان یعنی ہماری زبان، اور زبان کے پاس مخارج، یہ بھی مخرج خاصہ ہے، مخرج خاصہ. اور اس کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں ہم دیکھتے ہیں. اس سے ادا کون کون سا ہوتا ہے نا. اگر ہم اس کو نیچے یوں کر کے لکھیں تو سب سے پہلے اقصی اللسان، ٹھیک ہے. اقصی اللسان سے ادا ہوتا ہے قاف، موٹا والا قاف، ٹھیک ہے. اس کے بعد اقصی اللسان سے ہی ادا ہوتا ہے کاف. ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے وسط یعنی درمیانہ، وسط اللسان. وہ تھا وسط الحلق، اب یہ ہے وسط اللسان، ٹھیک ہے. حلق ادا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، اور اقصی اوپر والا حصہ ہوتا ہے جہاں سے قاف اور کاف ادا ہوتے ہیں. اب یہ وسط اللسان یعنی درمیانہ جو ہمارا حصہ ہوتا ہے نا، زبان کا درمیانہ حصہ، وہاں سے ادا ہوتا ہے جیم، شین اور یا، ٹھیک ہے. اس کے بعد زبان کے پاس ہے حافۃ اللسان. اس کے پاس نا تھوڑی سی چیزیں زیادہ ہیں. حافۃ اللسان سے ادا ہوتا ہے ضاد. اب دیکھیں، اگر ہم اس کو ضاد بولتے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ مخرج واقعی اس سے ٹکرا رہا ہے کہ نہیں. اب زبان، اگر میں یہاں پہ زبان بناتی ہوں، جیسے کہ ہمیں پتہ چلے یہ ہماری زبان ہے، ٹھیک ہے. مثال ایک زبان نا اندر سے اس طرح ہوتی ہے، تو یہاں سے تو یہ چیز ادا ہو گئی. وسط سے یہ چیز، وسط یعنی درمیانہ پن، یہ چیز ادا ہو گئی. یہ درمیان سے ادا ہوتا ہے جیم، شین، یا، ٹھیک ہے. زبان کے بیچ سے ادا ہوتا ہے. اور یہاں سے ہمارا یہ ادا ہوتا ہے قاف اور کاف. اب یہ جو حافۃ اللسان ہے، یہ ہے یہ چیز. یہ جو میں اس کو تھوڑا سا ڈارک کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حافۃ اللسان کہا کس کو جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے، یہ جو سائیڈ ہوتا ہے نا، جو ہمارا زبان کا موٹا کنارہ ہوتا ہے، وہ جا کے ہماری 5 داڑوں کو لگے، تبھی ہمارا یہ الفاظ جو ہے، یہ جو لفظ ہے، یہ ادا ہونا چاہیے. یہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ یوں کر کے ٹکرائے گا، کیونکہ زبان منہ کے اندر اتنی جگہ تو ہوتی نہیں ہے. داڑیں بھی اسی کے برابر ہوتی ہیں، تو ادا ہوتا ہے ضو. آپ کر کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ اچھا داڑوں کے پاس جا بھی رہی ہے ہماری زبان کے، نہیں جا رہی تو سمجھ لیں ہم ادا صحیح نہیں کر رہے. لیکن عرب لوگ اس کو اس طرح ہی ادا کرتے ہیں. تو ہمیں عربی سیکھنی ہے، ٹھیک ہے. اپنی زبان نہیں سیکھنی، تو اس میں فرقہ واریت یا یہ وہ کوئی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آئے طرف اللسان. اب ہے طرف اللسان. تو طرف بھی ہوتا ہے زبان کا ایک طرف، سائڈ. تو طرف یہ والا ہوتا ہے، جیسے کہ اوپر والا حصہ طرف اللسان کہلاتا ہے، اوپر والا حصہ، ٹھیک ہے. اور یہاں سے ادا ہوتا ہے لام. اب بالکل جو ہماری نوک ہوتی ہے نا زبان کی، اس کے برابر والے کو کہتے ہیں. تھوڑا سا میں نے نشان دور ڈالا، لیکن یہاں سے ادا ہوتا ہے لام. یہاں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ لام، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد طرف اللسان سے ہی ادا ہوتا ہے نون. طرف اللسان سے ہی ادا ہوتا ہے را. ان کا ایک ہی مخرج ہے، طرف اللسان، طرف اللسان، طرف اللسان. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے رأس اللسان. رأس اللسان، ٹھیک ہے. رأس اللسان وہاں سے ادا کیا ہوتا ہے؟ 3، وہاں سے نا 6 حروف ادا ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے طا، پھر دال، پھر تا، پھر تو ہے زو، ذال، ثا، را، اور نہیں صاد، اور سین اور زا. یہ حروف ادا ہوتے ہیں طرس اللسان سے، راست اللسان سے. اب راست اللسان کیا ہوتی ہے، طرف اللسان کیا ہوتی ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے ان کے جو تصویریں ہیں وہ دکھائی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی میں دیکھتی ہوں کہ میرے پاس نا اس کی راس اللسان کی وہ ہوگی تصویر، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ راس اللسان کہاں سے، کیسے اور کس کو جو کہا جاتا ہے. زبان کی بالکل نوک جو ہوتی ہے، جیسے کہ میں آپ کو یہاں پہ بنا کے دکھا دیتی ہوں کہ راس اللسان کسے کہتے ہیں. یہ نا یہ چیز، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہاں سے ہمارا یہ جو ہمارا منہ کا اقصی لسان تھا، یہاں سے تو قوف 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 اور کیف کیف کیف، ٹھیک ہے. اب یہ والا جو سائڈ ہو گیا بالکل زبان کے برابر والا، یہاں سے لام. اب جو بیچ والا ہمارا حصہ ہے، یہاں سے آپ کو پتہ چل چکا ہے جیم، شین،
یا. اب یہاں سے جو میں نے آپ کو بتایا داڑوں کے برابر بالکل آ کے ٹکرائے گا تو دود. ٹھیک ہے. اور یہاں سے باقی کے مخرج جا کے اس سے ملیں گے اور یہ ہوتا ہے راس اللسان. ٹھیک ہے. بالکل کونا ٹپ جو ہماری ہوتی ہے نا، پھر کہیں وہ ٹپ اوپر جا کے لگتی ہے کبھی نیچے، تو یہ چیزیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تو وہ پوچھے بار بار پوچھے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.